السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی. ناظرین, آج کے پروگرام میں بات کریں گے کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے. یہ پروگرام کس طرح آپریٹ کر رہا ہے اور اس میں کس حد تک نوجوانوں کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں, کون کون سے کورسز کرائے جا رہے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کون کون سی پرائیویٹ پبلک یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ وہ اپلیکیشنز جمع کرا سکتے ہیں. 6 مہینے کے کورس پر یہ سرٹیفکیٹ جو دیے جا رہے ہیں وہ دنیا بھر میں قابل قبول ہیں. وہ نوجوان جو زندگی بھر پریکٹیکل کرتے ہیں, ہنر حاصل کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی, وہ اگر یہ جوان پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں, 6 مہینے کے کورس کی ڈگری لیں, تو دنیا بھر میں یہ ان کی ڈگری کارآمد ثابت ہوگی. یہ پروگرام کراچی, سندھ میں اور دیگر شہروں میں کس طرح آپریٹ کر رہا ہے, کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں اور کس طرح اس کا طریقہ کار ہے, آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے نیفٹا کی جانب اور وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل سندھ سے بات کریں گے اور اس تمام تر پروگرام کے حوالے سے آگاہی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد ترتیب سے وہ یونیورسٹیز, وہ لوگ جو اس پروجیکٹ سے منسلک ہیں, وہ اس تمام تر صورتحال میں کیا کہتے ہیں, کیا کارکردگی ہے, آئیے جان لیتے ہیں. دیکھیں, نیفٹیک کا مینڈیٹ, ون آف دا مینڈیٹس از ٹریننگ, اور اس میں تمام جو سائیکلز ہیں ٹریننگ کے وہ مکمل کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو ایک سیٹ کرائٹیریا کے تحت انرول کرنے کے بعد 6 مہینے تک ان کو کوالٹی ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے مختلف اداروں کے تھرو. اس میں کنونشنل سیکٹر میں ٹیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی آتے ہیں اور ہائی ٹیک سیکٹر میں بہت ساری یونیورسٹیز بھی ہیں. وہ کوالٹی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ان بچوں کی اسیسمنٹس, فائنل اسیسمنٹس ہوتی ہیں, جس میں انڈیپینڈنٹ اسیسرز فرام دا انڈسٹری اینڈ فرام دا ایکیڈیمیا ان کا امتحان لیتے ہیں, جس میں 80% ریشو جو ہے وہ پریکٹیکل کا ہے اور 20% تھیوری ہے, کیونکہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہے ہی تمام ہینڈز آن ٹریننگ, اٹس آل پریکٹیکل ٹریننگ. تو پھر ان بچوں کے اسیسمنٹس ہوتے ہیں اور جو بچے اس میں سے پاس کرتے ہیں, کمپیٹنٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں, ان کو سرٹیفیکیشن کرتا ہے نیفٹیک. اور یہاں پہ میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے یہ سرٹیفکیٹ از ایکسیپٹیبل اینی ویئر ان دا ورلڈ. آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جا کے روزگار تلاش کریں گے تو سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کے کریڈینشلز مانگتے ہیں. جب تک آپ کے پاس پراپر سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا, ایک یہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا جو یہ بتائے گا کہ آپ نے فلاں ادارے سے 6 مہینے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد امتحان پاس کیا ہے, تو کوئی بھی آپ کو ایک ڈیسنٹ جاب نہیں دے گا. اور یہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو دقت اس میں آتی ہے کہ وہ بیچارے نوکری کے اس پہ باہر چلے جاتے ہیں, دین دے آر ناٹ گیون جابس commensurate with their capabilities. تو اس لیے سرٹیفیکیشن ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں ہے, اور نیفٹیک بچوں کو سرٹیفائی کرتا ہے, ان کو سرٹیفکیٹس دیتا ہے which are acceptable anywhere in the world. اس وقت ہمارے جو پارٹنر ادارے ہیں تقریباً 138 ہیں سندھ میں آپ کو سندھ کے حوالے سے بتا رہی ہوں, جس میں سے 21 یونیورسٹیز ہیں. آئی بی اے کراچی, سر سید یونیورسٹی, ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی, مہران یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی, اقرا یونیورسٹی, یہ تمام یونیورسٹیز ہمارے پارٹنرز ہیں جو ہمارے لیے ٹریننگز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. میں آپ کو سندھ کے حوالے سے اس کے اوپر تھوڑی سی بریفنگ دے دوں گی کہ ابھی تک اس میں 3 بیچز ہم چلا چکے ہیں, بیچ 1, بیچ 2, اور ابھی ہم نے لانچ کیا ہے بیچ 3. تو دونوں بیچز میں تقریباً 11,000 نوجوانوں کی سندھ کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے, اور بہت سے جو نوجوان ہیں ان کی سکسیس سٹوریز بھی سامنے آئی ہیں اور وہ برسر روزگار ہو چکے ہیں. اس میں ہم نے جو بچوں کے لیے ٹریڈز اور مضامین منتخب کیے تھے, اس میں کنونشنل سبجیکٹس بھی آ جاتے ہیں, جس میں ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کے کنونشنل سبجیکٹس ہیں جیسے کہ ویلڈنگ, الیکٹریشین, میسنز, بیوٹیشینز, ٹیلرز, وہ بھی ہم کر رہے ہیں ٹریننگز. اور اب ہم نے ساتھ ساتھ ان کے ہائی ٹیک ٹریننگز کو لانچ کیا,
جس کی انتہائی ضرورت تھی پاکستان میں. اور اس سے پہلے کبھی بھی ہائی ٹیک سبجیکٹس میں ٹریننگ نہیں ہوئی ہے بچوں کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کو ہائی ٹیکنالوجیز اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں انوالو کیا گیا ہے. اس ٹریننگ کا جو سب سے پرومیننٹ فیچر ہے وہ روزگار ہے, انسٹنٹ امپلائمنٹ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, انٹرنیٹ آف تھنگ, پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل, گیم ڈیولپمنٹ اینڈ ماڈلنگ. یہ بہت سے مضامین ہیں جس میں بچوں نے ٹریننگ کے بعد نہ صرف سٹارٹ اپس بنائے ہیں بلکہ فری لانسنگ کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ویسے ہی آئی تھنک اٹس دا 4th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جو فری لانسرز جہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو بہت سی فری لانسنگ ہوئی ہے, بچوں کو روزگار ملا ہے اس ٹریننگ کے حوالے سے. سو میں آئی تھنک آئی کین سیفلی سے دیٹ ناٹ اونلی ہیز اٹ بین اے گیم چینجر, اٹ ہیز changed and transformed the lives of a lot of young people in our country. دیکھیں یہ بہت ہی ایک ویل کوآرڈینیٹڈ, ویل پروگرامڈ اور ویل ایڈورٹائزڈ پروگرام ہے. ابھی جیسے بیچ 3 کو جب ہم نے لانچ کیا تو ہم نے اخبارات میں اشتہار دیے, ویب سائٹ نیفٹیک کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس آئے. اداروں کی سلیکشن ہونے کے بعد, جس کا ایک لمبا چوڑا کرائیٹیریا ہے, وہ ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ ایڈورٹیزمنٹ دیے کہ بچے ان اداروں میں اپلائی کریں. اس میں آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ہارڈ کاپیز جو اپلیکیشن کی ہیں وہ بھی اداروں میں جمع کرا سکتے ہیں. تو اس ذریعے سے بچے جو ہیں وہ اپلائی کر لیتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد انٹرویوز کا پروسیس شروع ہوا پورے پاکستان میں. ہر بچے کو انٹرویو کا موقع دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ادارے میں 5000 بچوں نے اپلائی کیا ہے تو وہاں پہ 5000 بچوں کو کال آتی ہے اور ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے. پھر ایک سیٹ کرائیٹیریا کے تحت میرٹ لسٹ بنتی ہے اور پھر وہ بچوں کی میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوتی ہے انسٹیٹیوٹ میں اور ان کو ٹریننگ کے لیے کال کر لیا جاتا ہے. اس میں یہ کہ نیفٹیک جو ہے یہ انٹیریئر میں جب ہم لوگ ٹریننگز یہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ان کی ڈسٹریبیوشن ہو, تو ہماری پہلی پریورٹی یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ڈسٹرکٹ وائز جو ہے نا ایک پھیلاؤ بہت اچھے انداز سے ہو. اس طرح نہ ہو کہ کہیں پہ بھی کوئی ڈسٹرکٹ رہ جائے. تو ہم جب ان کو واچ کرتے ہیں تو یوزلی وی کیپ دا میپ آف سندھ ان آر مائنڈ, کہ ہم لوگ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن ہو. جس طرح مثال کے طور پہ اگر ساؤتھ میں آئیں تو ہمارا تھر والا ایریا آ جاتا ہے جہاں پہ تھر, عمر کوٹ, مٹھی, چھاچھرو, یہ جو ہے نا ان کے ڈسٹرکٹس میں ہم لوگ یہ کورسز جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. حیدرآباد آ جائیں تو حیدرآباد, مٹیاری اور اس کے آس پاس کے جو ضلع ہیں, ٹنڈوالا یار اور ان میں میر پور خاص وغیرہ ہو گیا. جیسے ہی آپ مڈ سندھ کی طرف آ جائیں تو نواب شاہ, نوشہر و فیروز, سانگھڑ آ گیا. آپ اگر اس کی جو ہے نا ویسٹ پہ چلے جائیں تو لاڑکانہ, دادو, سیون, شکارپور, جیکب آباد, کشمور, کندکوٹ, ان ایریاز میں. پھر اگر آپ ناردرن سندھ کی طرف چلے جائیں تو آپ سکھر, گھوٹکی, ڈہر کی, ان ایریاز میں جو ہے نا خیرپور وغیرہ آپ ان ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ کہ جو ہے نا ان میں کئی جگہوں پہ یونیورسٹیز بھی موجود ہیں. شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور میں, یا آئی بی اے سکھر جو ہے نا سکھر میں, اور اپنا قائد عوام یونیورسٹی نواب شاہ میں, شاہ لطیف یونیورسٹی, یا شیخ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی خیرپور میں. تو ان کا بھی پھیلاؤ ہے اور جو اچھے گروپس میں اور اچھے ٹریڈز میں جو ہے نا وہ اپنی کورسز کرواتے ہیں. دیکھیں ہماری جو جتنی بھی ٹریننگز آئی ہیں ابھی تک, اس میں جو ہمارے پاس ٹریننگ کی سلاٹ ہوتی ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ تک پہنچے تاکہ غریب نادار لوگ بھی آئیں. ہماری پریفرنس وہ ہوتی کہ جو کیپیبل ہوں, کیپیسٹی جن میں ہوں کہ جو وہ کورس کر سکیں, تو وہ اس میں جو ہے نا انرول ہوں. تو اس میں یہ کہ رجحان لوگوں کا, بچوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن بچے وہاں پہ اس طرح ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے. آپ جیسے یہاں سے ٹریول کریں گے, کراچی حیدرآباد سے نکلیں گے, تو آپ کو غربت اور دوسرا یہ کہ جاب لیسنس, ان امپلائمنٹ کا بہت زیادہ سامنا ہوگا. اور اس میں اور وہاں کا ایک جو ہے نا جس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا شارٹیسٹ طریقے سے جو ہے نا نوکریاں ڈھونڈنے کے چکروں میں درخواستیں لیے جو ہے نا کسی بڑے کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا ہٹ کر ان کو ٹریننگز کی طرف لانا, سمجھانا کہ یہ ٹریننگز کریں اور اپنا ایک اسٹارٹ اپ کریں, وہ مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پہ کمپیریٹیولی جو آپ کا ساؤدرن سندھ میں جو ہے اس سے
تھوڑا سا ٹرینڈ اس طرح ہٹ کے ہوتا ہے کہ ڈراپ آؤٹ ریشیو وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ہے. جو 1 مہینے 2 مہینے کے اندر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کنٹینیو کرنے کے بجائے کہ 6 مہینے کنٹینیو کریں, یا تو ان کے جو فائنینشیل جو ان کی پرابلمس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کسی مزدوری پہ جا سکے یا کوئی کام کر سکیں, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے, ان کے کنسٹرینٹس کی وجہ سے یہ وہاں پہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ دوسرا یہ کہ ان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ کنونشنل کورسز کی طرف ہے. کنونشنل کورسز جو ہیں وہاں پہ جس طرح الیکٹریشین ہو گیا, پلمبر ہو گیا, انڈسٹریل الیکٹریشین, کار اور آٹو موبائل کا جو ہے الیکٹریشین یا میکینک وغیرہ, کوکس, اس طرح کی جو ہے نا ان طرف یہ کنونشنل کورسز کی طرف ان کا زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہائی ٹیک کے جو ہے نا کہ ویب ڈیولپر ہوں, فری لانسنگ کی طرف آئیں. اور لیکن یہ کہ ہم پھر بھی ان یونیورسٹیز کے تھرو, جس طرح میں نے آپ کے پچھلے کوشچن میں ذکر کیا کہ آئی بی ایس سکھر کے تھرو اور شہید بے نظیر بھٹو خیرپور کے تھرو اور قائد جوام کے تھرو ہم ہائی ٹیک کورسز بھی وہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ بچوں کو یہ بھی آپشنز مل سکیں. تو ابھی جو اس وقت سر دست ہمارے پاس جو نیا ایک کورس ہے جس فیلڈ میں ہم لوگ انٹر ہونے جا رہے ہیں وہ امیزون کے ساتھ بزنس کا ہے کہ ہم امیزون کے سلسلے میں کورسز کروائیں اور بچوں کو اس حد تک ٹرین کریں کہ وہ امیزون کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا کورسز کر سکیں. اس وقت بھی ہمارے جو فری لانسنگ کے کورسز والے ہیں وہ فائیور کے پلیٹ فارم سے فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان جو ہے نا اس وقت فری لانسنگ میں 4th نمبر پہ انٹرنیشنلی آیا ہوا ہے. تو اس میں جو ہے نا ہم اس کو اپنی سکسیس مانتے ہیں کہ جو ہم نے اتنے سالوں میں لاکھوں بچوں کو ٹرین کیا تو وہ جو ہے نا ایک سکسیسفل اسٹوری ہے اور ہم لوگ اس کو فریش کرتے رہتے ہیں نئے کورسز کے ساتھ. میں یہ چاہوں گا کہ اسپیشلی ان بچوں کی طرف جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے, میں ان بچوں کو مخاطب ہوتے یہ کہوں گا کہ یہ فری کورسز ہیں. ان فری کورسز کو وہ لوگ جو ہے نا یہ اسکالرشپ کی طرح ہیں جس میں کوئی پیسہ نہیں چارج کیا جاتا. تو جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا وہ آئے اپنی درخواستیں جمع کروائے. یہ ہر 6 مہینے بعد اخباروں میں اشتہار آتا ہے جس میں بہت اچھے ادارے, بہت اچھی یونیورسٹیز جس طرح کراچی میں سر سید یونیورسٹی اور دوسرے ہمارے یہاں پہ آئی بی اے کراچی, مہران یونیورسٹی, مختلف جگہوں پہ جو ہے نا یہ ہمارے ادارے اپنے اشتہار دیتے ہیں اور اپنے جو ہے نا یہ ٹریڈز اناؤنس کرتے ہیں. تو ان میں آ کے شامل ہوں, یہ 6 مہینے کے کورسز کمپلیٹ کریں اور اکارڈنگلی کوشش کریں کہ یا تو اس میں اسٹارٹ اپ کر سکیں یا جو ہے اپنا کسی کے ساتھ مل کے بزنس کر سکیں, نہیں تو ان کے لیے جاب مارکیٹ ایک اوپن ہے. تو فری کورسز کا جو فائدہ اٹھائیں نیفٹیک کی طرف سے جو ہو رہے ہیں. کامیاب جوان پروگرام میں ڈائریکٹر جنرل سندھ کے مطابق جو تفصیلات پہلے بیچ میں سامنے آئیں وہ 10,000 کے قریب, اسی طریقے سے دن بدن یہ تمام جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سر سید یونیورسٹی اس کامیاب جوان پروگرام میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. 11 مختلف ٹیکنالوجیز میں کورسز فراہم کر رہی ہے. اس میں کیا کارکردگی اسٹوڈنٹس کی سامنے آ رہی ہے اور اس تمام تر صورتحال میں اس پروگرام کو لے کے پاکستان کا مستقبل آنے والے دنوں میں کس حد تک روشن دیکھ رہے ہیں, آئیے چلتے ہیں جامعہ کے رجسٹرار کی جانب اور ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی کام اسٹیپ لیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے اور میں اس میں پرائم منسٹر کو خاص طور پہ اور ان کی حکومت کو اور نیفٹیک کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت پہلے لے لینے چاہیے تھے اسٹیپ. ہماری آپ دیکھیں آپ مڈل ایسٹ میں اور دوسری کنٹریز میں ان کو ڈیولپ کرنے میں ہمارے ہی لوگ, ہمارے اسکلڈ ورکرز, ہمارے نوجوان انہوں نے اپنے خون پسینہ وہاں لگایا اور دوسرے ملکوں سے جو ملیشیا, انڈونیشیا اور دوسرے ملکوں سے جو ورکرز وہاں جاتے تھے وہ ان سے کم کام کرتے تھے, یہ اس سے زیادہ محنت سے کام کرتے تھے اور زیادہ اسکلڈ تھے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ چونکہ ان کے پاس کوئی ریکگنائز ڈگری نہیں ہوتی, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا, تو ان کو اگر ان کو $100 مل رہے تھے تو ان کو اسی کام کے یا اس سے کم کام کے $300 مل رہے ہوتے. تو وہ بیچارے خون پسینہ ضائع کر کے اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے تھے, جبکہ دوسرے جو ہے ارننگ کے لیے جاتے تھے. اب یہ جو سرٹیفکیٹ ملے گا نیفٹیک کا, یہ جو گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ ہے, اٹ ول بی ریکگنائز انٹرنیشنلی اور یہ بہت پہلے سے لوگوں کو, اٹ از لیٹ بٹ ناٹ ویری لیٹ, وی ہیو اسٹارٹیڈ اٹ. اور اس سے بڑی ابھی جو سکسیس سٹوریز آ رہی ہیں, جو بچے یہاں سے نکل رہے ہیں, آئی تھنک دے ول فائنڈ فائنینشلی ان کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے بہت ہی کامیاب ہو گئی. دیکھیں آج کل کے جو چینج انوائرمنٹ میں ہے اس کے اندر اتنی لمبے پروسیس, جو انجینئرنگ کی ڈگری ہم دیتے تھے یہاں پر دیتے ہیں, بلکہ ابھی وہ تقریباً 4 سال کے اوپر محیط ہے.
اب 4 سال پیرنٹس کے لیے آج کل کے فائنینشیل انوائرمنٹ کے اندر مینٹین کرنا، ان کو فیس دینا 4 سال تک، اس وقت تک جب تک ڈگری نہ ملے تو بچہ قابل نہیں ہوتا ہے، تو کسی پریکٹیکل لائف میں کامیاب کسی انٹر نہیں کرتا. تو آج کل کے زمانے میں ٹو سپورٹ فائنینشلی ان کو اندر کوئی اسکل آنی چاہیے، کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے جو کہ شارٹ کورسز کریں اور ایک کامیاب انسان پیش کر سکیں اپنے آپ کو اس طرح. تو اس کے لیے یہ کورسز جو ہے یہ بہت پاپولر ہوئے ہیں، اسپیشلی نیفٹیک نے جو شروع کیا ہے. نیفٹیک کو میں پورا کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے جس سسٹمیٹک آرگنائزیشن سے آرگنائز طریقے سے یہ کورس شروع کیا ہے، اس سے پہلے سال تو لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا، بٹ اسٹل جب یہ پتا چلا کہ آل دی کورس اس کی جو فائنینشیل ہے وہ ول بی سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ نیفٹیک، تو بچے یہاں پر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی، اور ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ ہی تقریباً 11,000 کے قریب اسٹوڈنٹس یہاں پر رجسٹریشن کے لیے آئے تھے، جس میں سے ہم نے 550 بچوں کو ہم نے کورسز کرائے تھے 6 مہینے کے ڈفرینٹ کورسز. تو وہ اتنا کامیاب ہوا، بچے اس سے اتنی سکسیس سٹوریز بنی کہ فرام دا ورڈ آف ماؤتھ وہ بچے جو ہیں وہ اس کی خبر لوگوں تک پہنچی، اور اس طرح سے وہ اب ینگسٹرز کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے، اور ہوپ فلی یہ لوگوں کو اسپیشلی بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو بہت سپورٹ کرے گا ٹو میک دیم کیپیبل سٹیزنس آف پاکستان. ہم چونکہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں تو ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہائی اسکلڈ ہائی ٹیکنیکل ایجوکیشن والے جو پروگرامس ہیں اس کو ہم 2 طرح کے پروگرامس ہیں. ایک سیمی اسکلڈ ہیں جو کہ میٹرک لیول یا ڈپلوما لیول کے لیے پروگرام آفر ہوتا ہے، ایک ہے جو کہ انجینئرنگ لیول پہ انجینئرنگ کرنے کے بعد جو ہوتا ہے تو اس لیول کے جو پروگرامس ایکسیپٹ کر سکتے ہیں لوگ، اس کو ہم یہاں پر آفر کرتے ہیں. اور وہ ہائیلی اسکلڈ جو گریجویٹس ہیں ان کو ہم یہاں سے آفر کرتے ہیں. دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے ہماری جو ہے وہ پہلے تو پورے سندھ میں میکسیمم ہمارے پاس تقریباً 650 کے قریب ڈفرینٹ پروگرامس کے اندر بچے آئے تھے. اس مرتبہ تقریباً وی آر ایکسپیکٹنگ آلسو کہ اس سے زیادہ ہی آئیں گے، اور اس کی بچوں کے اندر اس کی جو کہنا چاہیے جو بچوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے یہاں اپلائی کیا ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اس مرتبہ تقریباً 28,000 لوگوں نے اپلائی کیا. دیٹ شوز کتنا پاپولر یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے اور بڑھے گا. بہت سمپل ہے، ہم یہاں سے ایڈ دیتے ہیں کہ آپ نے آ کے انٹرویو یا ایک ریٹن انٹرویو دیتے ہیں. انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ڈفرینٹ کورسز ہم دے رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے کس میں وہ زیادہ سکسیزفل ہوں گے، تو ہم ان کو انٹرویو کر کے دیکھتے ہیں ان کی کس طرح کا رجحان زیادہ ہے، تو وہی ہم ان کو آفر کرتے ہیں. تاکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو سرٹیفکیٹ دینا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ اسکل لے کے وہ آگے کامیاب انسان بنے. تو اس کے لیے ہم دے گو تھرو اے ریگرس، ایک ہی دن کے اندر ہوتا ہے لیکن ڈفرینٹ لیولز پہ ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اور پھر ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا. اور وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو بہت ہی ایکسپینسو کورس ہے یہ، لیکن یہ ان کے پیرنٹس کے لیے بالکل فری ہوتا ہے. ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. ویلکم بیک ناظرین انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اگر کوئی نوجوان اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے لیکن فیسز جو جامعات میں ہیں وہ کمر توڑے ہوئے ہیں، تو اس جوان پروگرام کے تحت 6 مہینے کا کورس کر کے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر کے کس حد تک کامیابی حاصل کر سکتا ہے، آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں. اپ ٹل ناؤ ہم نے بیچ 1 اور بیچ 2 سکسیسفلی پاس آؤٹ ہو گئے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس ٹوٹل 850 اسٹوڈنٹس تھے جو پاس آؤٹ ہوئے. ٹوٹل ہمارے پاس اپلیکیشن ریسیو ہوئی تھی بیچ 1 میں اور بیچ 2 میں اراؤنڈ 25,000 اپلیکیشن ریسیو ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ڈسائڈ آف ٹیکنیکل ٹریننگ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو پراپرلی ایک اسکلفل ٹریننگ کے ساتھ یہاں سے وہ پاس آؤٹ ہو کے نکلے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے ساتھ ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے اسٹوڈنٹ کو سافٹ اسکل ٹریننگ بھی دی جائے، مارکیٹ کا ایکسپوجر بھی کروایا جائے، انڈسٹریل ٹیسٹ ہم کروا رہے ہوتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کمپلیٹلی یہ فری سیٹ اپ ہے، اس میں سنگل پینی بھی اسٹوڈنٹ نہیں پرووائڈ کرنی ہوتی.
تو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی موٹیویشنل ایکٹیویٹیز آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ ریٹین کرے ٹل 6 منتھ میں، کیونکہ یہ ایوننگ پروگرام ہے اور آفٹر 5 o'clock اسٹارٹ ہوتا ہے، رات کو 10 بجے تک رہتا ہے، اور اس میں گرلس بھی ہوتے ہیں بوائز بھی ہوتے ہیں. تو اسلام آباد کو ہمیشہ یہ ایشو رہا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں اور سر یونیورسٹی شام کو 10 بجے تک کس طرح کورسز رن کر رہی ہے. تو وہ ہمارا سکسیسفل ریٹ یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہوتے اور کوشش کر رہے ہوتے کہ بیسٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے فیمیلس کے لیے بھی اور میلس کے لیے بھی. اس الحمدللہ اب ٹل ناؤ یہاں پہ 76% ہمارا امپلائمنٹ ریٹ رہا ہے، اور جس میں ایسی یوتھ جو مور دین 80% ہمارے پاس جاب لیس تھی، اور ناؤ دے آر ڈوئنگ ہینڈسم اماؤنٹ آف کہ اچھی کمپنیز اچھی آرگنائزیشن میں وہ جاب کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی اسٹیٹسٹکس دیکھوں اب ورلڈ کی دنیا کی، تو اس میں آئی ٹی کافی رجحان ہوا ہے آفٹر کووڈ-19 کے پاس. موسٹلی کمپنیز آئی ٹیز کی طرف چلے گئی، سائبر سیکورٹی کی طرف چلے گئی ہے. ٹیفی ٹائم بھی آپ کے پاس اس طرح کے کام اسٹارٹ ہو گئے جو آن لائن کام ہے، جس لائک امیزن ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کی ای کامرس ہے. اگر اس طرح کی ٹریننگس کروائی جائے گی، اس طرح کے کورسز کروائے جائیں گے، تو وہ آٹومیٹکلی ایک شعور پیدا ہوگا، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ایک اسکل جو ہماری اسکل فورس جو ہمارے پاس کمی ہے جو وہ پوری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میرا نام محمد نعمان علی خان ہے. کامیاب جوان پروگرام کے اندر پروجیکٹ مینیجر سر سید یونیورسٹی کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. اس میں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس نے رپورٹ کیا سر سید یونیورسٹی میں، ان کی میں نے زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں. بیچ 1 اور بیچ 2 کی سکسیسفل ریشو ہمارے پاس آلموسٹ 75% سے ابو ہے، جس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو بالکل ہی ان اویئر تھے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے، کیونکہ ہائی ٹیک کورسز سر سید یونیورسٹی آفر کر رہی ہے، اور سر سید کی ریپوٹیشن ہمیشہ سے ایک چینج میکر کے طور پہ رہی ہے. تو جو ہم تبدیلی کا نعرہ دیکھتے ہیں، وہ تبدیلی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں. کووڈ کے دوران جو بچوں نے ہمیں بتایا، اور آپ ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں مختلف سکسیس سٹوریز کے ساتھ، کہ وہ بچے جو بالکل ہی زندگی سے بعض ایسے بچے سے نا امید تھے اپنی سکسیس سے، انہیں جب کامیابی ملی تو ان کے آنسو بھی دیکھے ہم نے، ان کی کامیابی کی سٹوریز بھی دیکھی ہیں. تو ایسے بچے ہمارے پاس بہت سے ہیں. تقریباً 850 بچے اب تک پاس آؤٹ ہو چکے ہیں سر سید یونیورسٹی سے. اس سے آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیچ 3 میں ہمارے پاس جو اپلیکینٹس ہیں وہ آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہیں، 26,000. کیونکہ جیسے جیسے آؤٹ ریچ بڑھ رہی ہے اس پروگرام کی، لوگ اپنے ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو شیئر کر رہے ہیں اپنی سکسیس سٹوریز، تو وہ امپیکٹ فیکٹر آٹومیٹکلی ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اور لوگوں کو امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل سر سید یونیورسٹی میں یا اس پروگرام میں جتنے بھی ویل ریپیوٹیڈ ادارے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں، وہ ہم ان کو ایک آس دلا رہے ہیں، جس کو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہم ٹرانسفارم کریں. آلدو ہم بے روزگاری کو مکمل طور پہ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش اگر ہر انسان اپنی جگہ پہ کرے گا تو انشاءاللہ چینج جو ہے وہ ضرور آئے گی. آئی ٹی کے اندر کیونکہ یہ بڑی جلدی سے آپ اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اسٹیٹسٹکس میں، پروبیبلٹی اسٹیٹسٹکس، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، لیکن وہ آئی ٹی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. وہ ہمارے پاس کامیاب جوان کا ایک کورس کرنے کے بعد سمپلی آئی او ٹی کا ایک کورس کیا اسٹوڈنٹ نے، اور اس کے بعد ہی میک اٹس اون اسٹارٹ اپ. اس نے اپنی کمپنی اسٹیبلش کری، اور ناؤ ہی از آلریڈی امپلائنگ مور دین 10 امپلائیز ود ہم. تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز بھی ہیں جو لوگ اپنی فیلڈ کے اندر ایکسلنس لے چکے تھے، لیکن انہوں نے جب یہ 6 منتھ کا کورس کیا تو دیٹ ول ڈبل دیئر پرفارمنس اینڈ دیئر سکسیس از انشورڈ اینڈ گارنٹیڈ آفٹر کمپلیشن آف دس کورس. تو جو ہمارے پاس اس طرح کی سٹوریز ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ تھے، اور ایک ایسی سٹوریز بھی ہیں جو میٹرک پاس اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے گیم ڈیولپمنٹ میں اور نیٹ ورک اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے کورس کرنے کے بعد ہمیں سکسیس سٹوریز پرووائڈ کری، اور دے گاٹ دا گڈ جاب فار بیسٹ. دیکھیں یہ جو پروگرام ہے کامیاب جوان، میرے تو نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا پروگرام پاکستان میں لانچ ہوا ہے. کیونکہ وہ جو ایک سیئنگ ہے نا کہ آپ انگلش کی سیئنگ ہے نا کہ آپ مچھلی شکار کرنے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھائیں، وہ چیز کی جا رہی ہے اس ہماری یوتھ کو. اور چونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی ریسورس ہی یوتھ کی ہے، ہمارا جو ہے 60 to 70% یوتھ ہے، اور یوتھ وہ چیز ہے جس کے پاس انرجی بھی ہوتی ہے، اس کے پاس آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے پاس ایموشنز بھی ہوتے ہیں، تو وہ کچھ کر جائے. تو ان کو صحیح گائیڈ لائنز دکھانے کے لیے یہ پروگرامز ہیں جو ہمارا کامیاب جوان اور احساس پروگرام ہے.
تو اسی میں جو ہے جو ان کو ٹریننگز کی جا رہی ہیں, دیز ٹریننگز آر بیسڈ آن دوز کائنڈ آف اسکلز جو کہ ہمارا فیوچر, جو کہ ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ فیوچر جس پہ بیس کرے گا, اور موسٹلی دے آر آن آئی ٹی انڈسٹری بیسڈ. تو وہ اسکلز جو کہ جن کی بیس پر وہ کریکولم میں وہ کورسز رکھے جاتے ہیں کہ جن کی بیس پر وہ جو ہے مے بی وہ اپنا اسٹارٹ اپس بھی کر سکیں, انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکیں, اور کچھ نہیں تو کم سے کم جابس کی طرف ان کو جابس اویلیبلٹی ہو سکے. تو ایک چیز ہے کہ اسٹارٹ اپس انٹرپرینورشپ جابس کریٹ کرتے ہیں, اور دوسری طرف انہی جابس کو فلفل کرنے کے لیے وہ اسکلز چاہیے. تو اٹ از کائنڈ آف کریٹنگ اے ہول ایکو سسٹم آف دس انوائرمنٹ کے جس میں کہ ہماری جو ہے اکانومی ایونچولی تو انشاءاللہ اکانومی کو ہی یہ آگے بڑھائے گی یہ چیز, کہ جس میں کہ ہم بیس ہماری جو انڈسٹری کری ہوگی وہ زیادہ تر یہی آئی ٹی بیس کری ہوگی. ہماری یونیورسٹی میں ویسے بھی جو ایکسپرٹیز ہے سر سید یونیورسٹی میں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کمپیوٹنگ پہ ہے. ہمارے زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کمپیوٹنگ بیسڈ ہیں, بٹ ادروائز بایو میڈیکل انجینئرنگ, الیکٹرانکس, سول, ٹیلی کام انجینئرنگ بھی ہمارا ایک اچھا پروگرام ہے. پاکستان کا یوتھ اس وقت بہت ہی انگزائٹی کے دور سے گزر رہا ہے. جاب کے مواقع بہت محدود ہیں, لیکن ایک چیز اب سب پہ واضح ہو گئی ہے کہ جاب کے لیے ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہونا ہوگا, اور ان کو اس سے آراستہ کرنے کے لیے جو کمی ہے, جو ان کی جاب کے حصول میں مسئلہ ہے, یہ پروگرام کامیاب جوان پروگرام بہت ہی بروقت پروگرام ہے میں کہوں گا. اور یہ پاکستان میں ایک کمی تھی کہ ہمارے بچے جو اپلیکیشنز بنتی ہیں یا پروٹوٹائپس بنتے ہیں, گیم کی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں بہت سے ٹیکنالوجیز ہیں اور بہت سے اپلیکیشنز ہیں, وہ ہم نہیں پڑھا پا رہے تھے. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ کو بتایا نیفٹیک کس طرح کامیاب نوجوان پروگرام میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, کامیابی کی طرف نوجوانوں کو لے جانے کے لیے ایک راستہ فراہم کر رہا ہے. 6 مہینے کے جو کورس کرائے جا رہے ہیں اس سے کافی حد تک نوجوان کامیابی حاصل کرتے ہوئے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. ایک جانب اگر شہر میں نکل کے دیکھا جائے جس طرح ایک جانب مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو دوسری جانب بے روزگاری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تعلیم حاصل کرنے کی بات کی جائے تو لاکھوں روپے ایک ڈگری حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں, تو دوسری جانب کامیاب جوان پروگرام 6 مہینے کے کورس میں فری آف کاسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے پرائیویٹ اور پبلک جامعات میں کورسز کرا رہا ہے, اور وہ سرٹیفکیٹ جو ان کو دیے جاتے ہیں وہ دنیا بھر میں ایک سرکاری ڈگری کے طور پر مانے جاتے ہیں. کراچی میں جس طرح یہ کامیاب جوان پروگرام میں شہری نوجوان حصہ لے رہے ہیں, اس سے دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نوجوان نسل کا مستقبل بالکل روشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس تمام تر پروسیس میں اگر کسی چیز کا اضافہ کیا جائے تو وہ اضافہ صرف ایڈمیشنز کا ہوگا. ایک جانب یونیورسٹی میں 28,000 طلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کورس کی سیٹ کو, لیکن ان میں سے صرف 300, 400, 500 بچوں کو ایڈمیشنز ملتا ہے. بچے چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایڈمیشنز فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنا ہنر دکھا سکیں, ڈگری حاصل کر سکیں اور پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کر سکیں اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری ختم کر سکیں. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز.